بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت کے انمول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات پیش کریں گے جو یقیناً آپ کی محبت اور احترام میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 26 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے، اور یہ ایسے نام تھے جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے انبیاء کرام کی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں بچوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اوپر سوار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، میرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیدا فرمائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا
اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان دونوں کا بچپن نہایت ہی فکر اور تنگ دستی میں گزرا، لیکن ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے کرتے مبارک کو لے کر اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب آئیں اور کہنے لگے کہ امی جان، سب بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ جبکہ امام علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن جو اللہ تعالی کے لیے جیتے ہیں اللہ انہیں رسوا نہیں کرتا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں شہزادوں کو فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے شہزادوں، صبر کرو، تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اپنے درزی کو کہو کہ وہ تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے۔ تو وہ دونوں شہزادے جنت کے شہزادے، وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑے کو امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے کو امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ رات گزری، سورج طلوع ہوتا ہے، دونوں شہزادے آپ اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان، جب سب بچے اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں زلفیں حضرت حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے، اے پیارے شہزادوں، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔